مرد ہے اس کے اوپر ایک ہی رسپانسبلٹی نہیں ہے پیسہ کمانا، بلکہ اس کو جو حقوق ہے اپنی بیوی کے اوپر یہ اس کو پورا کرنا ہے۔ اس مصروف دنیا کے اندر جب یہ مرد کسی عورت کو بیوی کی شکل میں قبول کرتا ہے، یہ اس کی خوبیاں اور اس کی خرابیاں بھی، اس کی کمیاں بھی سمیٹ کر قبول کرتا ہے۔ مصروف دنیا کے اندر سارے مرد جدوجہد میں ہے، کشمکش میں ہے، مگر اپنے فیملی کی خاطر ارن کرنے کے لیے، مگر اس جدوجہد کے اندر جو مرد ہے یہ اپنی بیویوں کے حقوق پورے نہیں کرتے ہیں۔ اور کچھ مرد ایسے بھی ہیں جو غافل ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے اور وہ اپنے بیویوں کے حقوق ہی نہیں پورے کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، جن گھروں کے اندر عورتوں کے حقوق پورے نہیں ہوئے، سمجھنا کہ اس گھر میں سکون ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ عورتیں دینی نہیں ہوں گے تو وہ عورتیں ضرور کچھ نہ کچھ غلط قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ایکسٹرا میرجل افیئرز بڑھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان عورتوں کے جو حقوق تھے ان کے ہسبینڈوں نے پورے نہیں کیے، جو ان کے حقوق تھے ان کے شوہروں نے پورے نہیں کیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اگر کسی عورت کو حقوق پورے نہیں ہو جائے گا تو وہ ایسا قدم اٹھائے، نہیں، اللہ بچائے، میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں ان چیزوں کے لیے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ان کے جو حقوق ہے وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ دوستو، آپ یہ بات سمجھ لیجئے، جو عورت ذات ہے اس کے اندر فطرتی کچھ چیزیں موجود ہوتے ہیں، اور جو چاہتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے وہ چیزیں۔ ایک عورت اپنے ماں باپ کا جو گھر ہے چھوڑ دیتی ہے، شوہر کے گھر آ جاتی ہے، وہ جانتی ہے کہ اس گھر میں مجھے جان کی پروٹیکشن مل جائے، عزت کی پروٹیکشن مل جائے، ایمان کی پروٹیکشن مل جائے۔ جب یہ مرد کسی عورت کو بیوی کی شکل میں قبول کرتا ہے، یہ اس کی خوبیاں اور اس کی خرابیاں بھی، اس کی کمیاں بھی سمیٹ کر قبول کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مرد صرف خوبیاں قبول کرتا ہے، بلکہ اس عورت کی خوبیاں اور کمیاں سمیٹ کر قبول کرتا ہے۔ جب اس کی کمی نظر آتی ہے تو کبھی نظر انداز کرتی ہے، کبھی سنبھالتا ہے، کبھی روٹ جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا تلخ توڑ دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کی جو کمیاں ہیں وہ اس کے ڈومیسٹک وائلنس کے شکار بن جائے۔ اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں اور اس کمی کی وجہ سے وہ عورت سوشل وائلنس کی شکار ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیوی کے اندر جو کمیاں ہیں آپ اس کو طلاق دینے کی دھمکیاں دو گے۔ یاد رکھنا، طلاق ایک ایسا جائز عمل ہے مگر وہ ناپسند کیا گیا ہے۔ آپ اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہو، آپ اس کو دھمکی دیتے ہو کہ میں دوسری بیوی لاؤں، حالانکہ آپ کو لگتا ہے کہ میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس ٹائم پہ آپ کو جو انٹینشن ہے دین نہیں ہے، بلکہ اس ٹائم پہ آپ کا انٹینشن ہے اس کو دھمکانا، اس کو ڈرانا۔ اس وقت آپ یہ ناجائز عمل کر رہے ہو۔ جب ایسے چیزیں آپ اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہو، طلاق کی دھمکیاں دیتے ہو، ان کو ڈراتے ہو کہ میں دوسری بیوی لاؤں، تو سمجھنا کہ آپ اپنی بیوی کے ذہن کے اندر ایک بیماری کو جنم دے رہے ہو۔ اگر آپ کی بیوی دینی نہیں ہوگی تو ضرور وہ کوئی غلط قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ آپ کی بیویاں آپ سے اٹینشن مانگتی ہے، توجہ مانگتی ہے۔ آپ صبح جاتے ہو کام کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، پورا دن بزی رہتے ہو، شام کے ٹائم پہ آ جاتے ہو، اس کے بعد موبائل فونز کی طرف بزی رہتے ہو اور اس کے بعد سو جاتے ہو۔ آپ سوچ لیجئے کہ جو آپ کی بیوی ہے وہ آپ سے اخلاقی مدد چاہتی ہے، وہ آپ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرنا چاہتی ہے، اٹینشن چاہتی ہے آپ کا، لیکن آپ نہیں دے پا رہے اس کو۔ آپ کو ہمیشہ اسی مصروف رہتے ہو، اس کو توجہ نہیں کرتے اس کی طرف۔ جو آپ کی بیوی ہے وہ آپ کا توجہ مانگتی ہے، مارل سیٹسفیکیشن ملنا چاہیے آپ سے، اینڈ ایوری کائنڈ آف سیٹسفیکیشن شی نیڈز فرام یو، ایوری کائنڈ آف سیٹسفیکیشن شی نیڈز فرام یو، اینڈ ریمبر دس تھنگ، اینڈ یو ہیو رائٹ ٹو فلفل آل دوز تھنگس۔ And we have seen number of males, they are just living outside their homes and they are keeping their wives alone at their homes for months and for years. And I can say this thing, they are doing totally injustice with them, because she needs every kind of satisfaction from husband, every kind of satisfaction. لیکن اب اگر اس کو وہ سب نہیں مل رہا ہے، at that time when her husband is not present at their home, there is maximum chances she can do illegal thing. Not everyone, but maybe کچھ ایسے بھی ہو سکتے جو دینی نہیں ہو سکتے، جن کو اتنا دین کے لیے نالج نہیں ہو سکتی ہے، ممکن ہے وہاں پہ ان کو چانسز ہوتا ہے غلط قدم اٹھانے کے لیے۔ اس لیے جو یہ عورت ہے یہ آپ کا اٹینشن مانگتی ہے۔ اگر وہ اچھا کام کرتی ہے، آپ کے لیے کھانا پکاتی ہے یا کچھ اور کام کرتی ہے، شی نیڈز اپریسیشن فرام یو۔ اگر آپ اس کو وہ نہیں دے سکتے ہو، وہ خوش نہیں رہ پائے گی۔ اور یہ عورت ذات ہے، اس کے اندر کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو وہ فلفل کرنا ہے۔ باقی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرد ہے اس کے اوپر ایک ہی رسپانسبلٹی نہیں ہے پیسہ کمانا، بلکہ اس کو جو حقوق ہے اپنی بیوی کے اوپر یہ اس کو پورا کرنا ہے۔ اس مصروف دنیا کے اندر اس کو اپنی بیویوں کے اوپر توجہ دینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ دل کی باتیں کرنی ہے، ان کی باتیں بھی سننی ہے، ان کے ساتھ باتیں بھی کرنی ہے،
ان کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں. اور مرد کے اندر سب سے بہترین کوالٹی یہی ہے کہ جب وہ اپنی بیوی، اپنی ماں اور اپنے بہن کو پراپرلی ہینڈل کرنا جان لے. سمجھنا بہترین مرد یہی ہے. بہترین مرد وہ نہیں ہے جس کو صرف پیسہ کمانا آئے. بہترین مرد وہ ہے جس کو اپنے فیملی میں اپنی بیوی کے حقوق پورے کرے، اپنی ماں کے اور اپنے بہنوں کے حقوق پورے کرے. اور باقی میں اپنے بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے ٹائم پہ جو دنیا ہے بڑا مصروف ہے، فائٹ کرنا پڑ رہا ہے سب کو، اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے سب کو. آپ بھی تھوڑا سا کوآپریشن کر رہے ہیں اپنے ہسبینڈز کے ساتھ. اگر وہ آپ کے اس طریقے سے حقوق نہیں پورے کر پا رہے، ان کو معاف کر لیجئے اور ان کا سپورٹ بن جائے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے گا. باقی ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ میں، تب تک کہ اللہ حافظ. شاہ مہاراج سائننگ آؤٹ انٹل وی میٹ اگین.